نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کی خیر سے کوئی محروم نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جو شخص حقیقتاً محروم ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مضمون کی بہت ساری روایات فضائل رمضان میں موجود ہیں۔ رمضان کے جو فضائل ہیں اس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، لیکن چند روایات کا مضمون جو آخر میں عرض کیا کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی خیر کا کچھ حصہ ضرور ملتا ہے، لیکن حقیقتاً محروم وہی جو جس شخص کو نہیں ملتا وہ وہی ہے جو حقیقتاً محروم ہے، یعنی جو محرومیت کے بالکل آخری درجے پر ہے۔ تو فضائل کے اعتبار سے تو اس رمضان میں ہم بہت سارے فضائل اس کے سنتے ہیں، الحمدللہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو محرومی والا معاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خطرے والی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقیقتاً ہی محروم ہو، یعنی جس کی محرومی کی اور کوئی حد باقی نہ ہو، اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزار رہا ہو، جو لاپرواہی کے ساتھ جس کے ایام باقی رمضان کے اور رمضان کے برابر ہوں، وہ شخص ہی اس سے محروم ہو رہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم فضائل کو سن کر اس پر ثواب کی نیت سے ہم عمل کریں، اور ایک یہ ہے کہ اس سے محرومی سے بچنے کے لیے ہم عمل کریں کہ کم از کم اتنا درجہ تو ہو کہ رات کا کچھ حصہ ہم جاگ کر اللہ کے سامنے حقیقتاً محروم ہونے سے بچ جائیں۔ اور اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ کم از کم عشاء، مغرب اور فجر کی نماز جماعت سے ادا ہو جائے، اور پھر کچھ سحری کے وقت یا جب ہم سحری کو اٹھیں تو کم از کم کچھ دیر استغفار کریں، اس لیے کہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کوئی حصہ، کوئی تھوڑی صورتیں، کچھ حصہ قرآن کی کچھ آیات ہم رات کو تلاوت کرتے ہیں، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی رات کو 10 آیات کم از کم تلاوت کرتا ہے وہ غافلین میں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بقیہ دن ہیں ہمارے پاس، گنتی کے 3-4 دن ہیں، اس میں ہمارا یہ اہتمام ہو کہ رمضان کی بددعا سے کم از کم ہم ضرور بچ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام
آمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وصلى الله تعالى على خير